آپ نماز سائڈ پہ شروع کریں، کیمرے کے سامنے، ادھر نماز پہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جو کچھ بھی ہے وہ پہلے نہیں تھا، صرف اللہ تھا. اس کے بعد اس نے پھر یہ سارے سیارے بھی اور ستارے بھی اور خلائیں بھی اور فضائیں بھی اور ہوائیں بھی اور پانی بھی، جو کچھ بھی ہے، جو چیز بھی وجود رکھتی ہے، وہ بعد میں تخلیق فرمائی. پھر اس کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے پر، یعنی اس کا جو کائنات کی وسعت ہمارے علم میں اس وقت تک آئی ہے، اس کے حساب سے یوں سمجھیں کہ ساری دنیا کے صحرا ملا لیے جائیں تو ان کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے کی جو حیثیت ہے، بس اس سے کم ہو، زیادہ نہیں ہے ہمارے اس کرے کی اہمیت. لیکن اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہاں میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے، اور یہ فیصلہ یہ کائنات پیدا کرنے سے پہلے وہ کر چکا تھا. یعنی اللہ کے علم میں کبھی بھی کمی نہیں تھی کہ اس میں اضافہ ہوا ہو. ہمیں ایک چیز آج معلوم ہوتی ہے، کل کوئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے. ہمارے علم میں تدریج ہے، آہستہ آہستہ اضافہ. اللہ کا علم ہمیشہ سے اتنا ہی ہے. کوئی چیز بھی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ایکشن ری پلے، اللہ کے لیے نیا کچھ بھی نہیں. اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علم میں کمی کوئی نہیں. تو ہم اللہ کے ارادے میں شروع سے تھے، ہمیں لے کر ہی اس نے کائنات بنائی. ایک انسان بنایا اور کن مراحل سے گزار کر بنایا. پھر اس میں اپنی صفات جو اہم ترین ہے ان کا ایسنس رکھا، بس ایسے خوشبو فلیور سا دیا اس کو، جو آج ہم سے
تھاما نہیں جا رہا. اس نے ہمیں ارادہ دیا اور کہا کہ تم جو ارادہ کرو گے یہ چیزیں تمہاری مدد کریں گی. برائی کا ارادہ کرو گے تو یہ برائی میں تمہیں سپورٹ کریں گے، اور کل تم اپنے ارادے کے لیے جواب دہ ہوگے. اچھائی کا ارادہ کرو گے یہی چیزیں تمہیں سپورٹ کریں گی اور تمہیں اس کا انعام ملے گا ارادے کا. حیات، زندگی مستعار، تخلیق کی صلاحیت. ہم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے آج دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، کیا کچھ بنا چکے ہیں. اور شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ آج بھی اسی طرح ہی کچا گوشت کھاتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، بس دھکے کھا رہا ہے. اس نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، اس لیے کہ اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت نہیں. اس نے شہد کی مکھی میں رکھا اور کہا کہ دیکھو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی کوئی چیز کسی کے دل میں ڈال دینا. یہ ہے اوحا، خفیہ اشارہ کرنا، سگنل دینا کہ میں تم نے یہ کام کرنا. اور کہا گیا کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی، بولا ربی کی ذللا. یہ مؤنث کو خطاب ہے. فصلوں کی اور کلی عورت کو کہتے ہیں، یہ مؤنث کا خطاب ہے. آج ہمیں پتہ چلا کہ شہد کی مادہ مکھی شہد بناتی ہے. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بہت پہلے کہہ دیا کہ ہم نے مؤنث کو یہ وحی کی ہے، اس کے مذکر کو نہیں کی. اس کا اپنا کام ہے شہد بنانا. ثم کلی من کل ثمرات، سارے پھلوں میں سے کھاؤ اور پھر اس کا شہد بناؤ. اسی طرح یہ جو ہم مکان بناتے ہیں، جو جائیداد بناتے ہیں، اس سارے کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح شہد کی مکھی کی طرف رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ چیزیں ہمارے اندر وہی کر دی گئی. آلریڈی آپ جب کوئی چیز لیتے ہیں موبائل وغیرہ تو اس کی کچھ جو ہے وہ اپلیکیشنز آپ کو آلریڈی انسٹالڈ ملتی ہیں، اس میں کچھ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی. تو یہی حال ہمارا ہے. جو چیزیں ہمارے اندر آلریڈی انسٹال ہیں انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں. ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ تنزیل. اس کے لیے کوئی وہی نازل کرنے کی ضرورت نہیں. آپ عربی جائے نا کسی پیج پہ تو جہاں لکھا ہمارے یہاں ڈاؤن لوڈ تو وہاں لکھا ہوتا ہے تنزیل. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن. کوئی نبی اس لیے نہیں آیا کہ 4 منزلہ عمارتیں بناؤ اور بڑے بڑے ٹاور بناؤ اور چوڑی سڑکیں بناؤ. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، کافروں کے اندر بھی، ہمارے اندر بھی، یعنی جو بھی بنی آدم ہے ان کے اندر موجود. اچھا، کافروں نے یہ میدان لے لیا چونکہ وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں. صلاحیت ہے نا، ایک بیٹا باپ کی کسی صفت کو لے لیتا ہے، کوئی دوسری صفت کو لے لیتا ہے، کوئی تیسری صفت کو لے لیتا ہے. اور آج دیکھ لیں آپ کہ انہوں نے دنیا پہ ہاتھ رکھا کہ جی ہم نے علم الاسماء کا کام کرنا، جو ان کے اندر وہی باہر کی وہی نہیں لی انہوں نے اگر، تو اندر کی وہی کو کم از کم انہوں نے بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ پورا کیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ان کا مرہون منت ہے. آپ انہیں گالیاں دیں لیکن دوائی پھر گالیاں دے کے جو سر درد ہوتا ہے پھر انہی کی دوائی سے ٹھیک ہوتا ہے. پیناڈول پھر وہی دیں گے آپ. حرم جگمگا رہا ہے، ساری ان کی محنت لگی ہوئی ہے. وہ پلید ہو سکتے ہیں ان کی جو ٹیوب لائٹ اندر لگی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے اور وہ سارے سسٹم جو کولنگ سسٹم اس کے اندر لگے ہیں وہ سارے انہوں نے بنائے. ہم نے تو صرف فرقے بنائے، اس میں ہمیں کمال حاصل ہے. پتہ بھی نہیں چلتا، ہم بنا کے سامنے لے آتے ہیں. ایسے تو کوئی جادوگر بھی نہیں کرتے. ہر فرقے کے اندر فرقہ، جو بندی ایک تھے کسی زمانے میں، اب ان کے اندر بھی یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے. کیسے بنا لیا ہم نے؟ اس میں ہمیں کمال حاصل ہے، باقی کچھ نہیں بنانا. یہ ہمارے جتنی چیزوں پہ کھڑی ہے، سیمنٹ سے لے کر سریے تک،
یہ جو آپ کے یہاں فیکٹریاں آپ سمجھتے ہیں کہ میڈ ان پاکستان لکھا ہے اور یہ کراچی کی فلاں فیکٹری میں بنی ہے، یہ سارا مال باہر سے آتا ہے، وہاں صرف پیک ہوتا ہے. پاؤڈر باہر سے آتا ہے، وہاں صرف گولیاں بنتی ہیں، تھوڑا اور مسالہ ہم ملا لیتے ہیں اس میں. دہلی بنتی 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، باہر سے آتا سب. ہم کچھ نہیں بناتے، ہم صرف فرقے بناتے. تو انہوں نے محنت کی، اور آج ہر جگہ آپ دیکھیں جتنی گاڑیوں کے نام ہیں نا، یہ ان کے یا شہروں کے نام ہیں یا ان کے کسی بندے کے نام. یہ سوزوکی، ہر بندے کو پتہ ہے سوزوکی. اور یار اب اگر دین کا کام کرتے اسی طرح دنیا کے لیے فائدہ مند بنا کر اسے رکھتے دین کو، آیا تو انسانیت کی بہتری کے لیے تھا نا. ہم نے سے اپنی جاگیر سمجھ لیا، انہوں نے اپنی جاگیر نہیں سمجھا. انہوں نے کہا جو آئے مرضی لے جائے، ہم لے کر آتے ہیں. یہ دین انسانیت کی بہتری کے لیے آیا تھا، انسان کی فکر لے کر آیا تھا، انسان کو رب کی طرف لے جانے کے لیے آیا تھا. اگر ہم اس کو دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت کر دیتے تو جس طرح آج ہم دھکے کھا کے امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس بنوا کے ان کی چیزیں لے کر آتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے حرم میں، وہ اس دین کو اپنے گھروں میں آ کر لے کر جاتے. یار ہمیں بھی مسلمان کر لو، ہمیں بھی ایسا بنا دو جیسے تم. ہم نے کوئی محنت نہیں کی، ہم نے کوئی آئیڈیل نہیں دیا. ہمارا آئیڈیل صرف کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور کہیں نہیں پایا جاتا. خریدے گا کوئی کیا؟ ہمیں گھر میں دستیاب نہیں ہے. بچوں کو آئیڈیل باپ گھر میں دستیاب نہیں ہے، بیوی کو آئیڈیل شوہر گھر میں دستیاب نہیں ہے، پڑوسی کو آئیڈیل پڑوسی اپنے محلے میں دستیاب نہیں ہے. تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ ہم تو خود ویسے نہیں ہیں جیسے قرآن کہتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم بن جاؤ، لیکن اپنا جب بننے کی باری آتی ہے تو آسان نکل جاتا ہے ہمارا. ہم بڑے کمزور ہیں جی. بھائی آپ کو طاقتور کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا نا. کمزور تو صحابہ بھی تھے. اللہ پاک نے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ٹیڑے بندے دیے، کوتھرے، تاکہ انہیں شفا ہو، اور وہ شفا مثال بنے قیامت تک کہ یہ وہ لوگ تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جو حاجیوں کو لوٹا کرتے. دیکھو جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. آج وہ ہمارا ریفرنس ہیں، ہم ان تک پہنچا کر اپنی سند مطمئن ہو جاتے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ مردہ تھے اور پھر زندہ ہوئے نہیں، زندگی دینے بھی لگے. یہ دین زندگی ہے، بے دینی موت ہے. چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے وہ بندہ جس کا کوئی دین نہیں ہوتا. تو اس نے ہمیں یہ صلاحیتیں دی، 2 چیزوں کے ساتھ بھیجا. ایک وہ صلاحیت جس کے ساتھ تم اس زمین پر قبضہ کرو گے. ہم سے پہلے یہاں بہت ساری مخلوقات تھی نا، ہمیں قبضہ لینا تھا. وہ ہے علم الاسماء. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. پھر ان اسماء کو اللہ نے فرشتوں پر، جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہماری موجودگی میں اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ پاک نے فرمایا جہاں میں اس کو بھیج رہا ہوں وہاں اسی کی ضرورت ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. اور ابھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اسماء بتائے، ان کی صفات آدم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام نے گن کر بتا دیا، اس کا نام یہ ہے اور اس یہ کام کرتی ہے، یہ کام کو فرشتوں نے تم بتاؤ. کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں تو وہی سبحان اللہ الحمدللہ ہی آتا ہے جو آپ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، وہ تو بات بھی اندر آتی نہیں. فرمایا یہ ہے وہ چیز. علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. تمہیں پتہ نہیں، میں نے تمہیں کہا نہیں میں جانتا ہوں. میں کیوں اسے، یعنی انہوں نے کہا یہ فساد پھیلا دے گا، یہ کر دے گا، فلاں کر دے گا، ڈھینگ کر، نیگیٹو دیکھا نا. کہا جو میں جانتا ہوں جو خیر اس کے اندر ہے وہ تمہیں معلوم نہیں. اور اب اسی لیے آپ پڑھتے ہیں فلاں حدیث میں کہ اللہ فرشتوں کو بلا کر فخر کرتا، دیکھو اس لیے میں نے پیدا کیے تھے، یہ تم کر سکتے تھے. تو یہ صلاحیتیں دی اللہ پاک نے
تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ نہیں کہا انسان، جس نے زندگی اور موت کا یہ گورکھ دندہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ ہمارا نازل ہونا ہی، اس دنیا میں آنا ہی امتحان کے لیے۔ ہم یہاں کوئی موج کرنے نہیں آئے۔ جو دنیا حسرت کرتی ہے نا فلاں بڑی موج کر رہا، اس کی موج بھی اس کا امتحان ہے، ظالم کا ظلم بھی اس کا امتحان ہے، مظلوم کی مظلومیت بھی امتحان ہے، امیری بھی امتحان ہے، غریبی بھی امتحان، مصائب امتحان۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ بلاؤ، بلا، بلونا اردو میں ہمارا مستعمل ہے، تاکہ وہ تمہیں بلوئے، مصائب کی، حالات کی، اونچ اور نیچ کی، دکھ اور سکھ کی مدانی مارے تمہارے اندر۔ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے نہیں مر جاتے جن کے حکم پر آپ کہتے ہیں پتے ہلتے، قانون بنتے، بندے اندر ہو جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے، ان کا بیٹا بھی مر جاتا۔ کتنی بے بسی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے لیتا ہے اللہ اس کو واپس۔ دکھ ہے نا، بے بسی ہے نا۔ آپ ایک جھونپڑی چھوڑ کے مرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ جو بڑے بڑے محلات جو بنائے ان میں بعض میں سے جانا بھی نصیب نہیں ہوا جب مرتے وقت، وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ دکھ جتنا بڑا بندہ ہے اس کا دکھ بھی اتنا ہی بڑا۔ شادی ہوئی ہے، یہاں سے بچہ گیا 24 سال کوئی عمر ہوگی، 24-25 سال، ماشاءاللہ اتنا بڑا، دروازے میں کھڑا تو دروازے دوسرا بندہ نہیں اندر گھس سکتا، کڑیل جوان، ملکو کمپنی میں کام کرتا تھا۔ گیا تو جا کے بھوک مر گئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا اس کے ساتھ۔ شادی والے دن بھی بیمار تھا، الٹیاں ہو رہی تھی، رات بھی ہاسپٹل میں گزاری، دلہن نہیں دیکھی، خالہ کی بیٹی تھی اس کی۔ صبح ولیمے کے لیے لے کر جا رہے تھے، لڑکی کو وہاں ولیمے والے حال میں پہنچا دیا ہے، یہ اسپتال چلا گیا، وہاں سے وہاں انہوں نے کہا جی بنو پہنچاؤ، بنو والوں نے کہا جی پشاور پہنچاؤ، رستے میں فوت ہو گئی۔ اس ماں پہ کیا گزری ہے آپ ناپ سکتے ہیں؟ جس کی بھانجی بھی بیوہ ہو گئی ہے، اس دلہن پہ کیا گزری ہے، اس دلہن کی ماں پہ کیا گزری ہے۔ فرمایا ہم نے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کس طرح آزمانا ہے، اور یہ اس کا بڑا فضل ہے۔ اگر ہم سے آپشن پوچھتا، اللہ پاک اگر کسی عورت سے پوچھے کہ میں نے تیرا امتحان لینا ہے، تیرے باپ کو ماروں یا تیرے بھائی کو ماروں، کس اذیت میں پڑ جاتی وہ جو دو جڑواں بیٹیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ان میں سے ایک ہی بچنا ہے، فیصلہ کر لو کہ کس کو تم نے بچانا ہے۔ کیا قیامت گزرتی ہے، وہ کبھی ایک کو چومتی ہے، کبھی دوسرے کو چومتی ہے، کس کو مارے کس کو چھوڑے، اب اس نے مارنا، فیصلہ تو اس کا ہے۔ اور آخر رو دو کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیتی ہے، کہتی ہے میرے اندر ہمت نہیں ہے، تم وہاں تھیٹر میں ہی فیصلہ کر دینا کس کو رکھنا ہے کس کو مارنا ہے۔ ایک بیوی سے پوچھے تیرا شوہر ماروں یا تیرا بھائی ماروں، تیرا امتحان لینا ہے، بتائیے۔ جس کا بھی نام لے گی اپنے آپ کو قاتل ہی سمجھے گی نا، کہ میرے فیصلے پر مارا گیا ہے۔ وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کیسا امتحان لینا، اور یہ اس کا کرم ہے۔ یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس نے اپنا کرم کیا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ نہیں کہ اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، احسن عملا۔ 2 رکعت نماز احسن طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی 2 رکعت کے ٹائم میں لوگ 8 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں، سر 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 کی آواز آتی ہے، تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اکثر عملہ 8 نفل پڑھے،
اور بھائی تم 2 پڑھ لو لیکن اسے نماز کی طرح تو پڑھو، رب کا حق تو ادا کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس کو، تو آپ جب وہ نماز پڑھ چکا ہو تو آپ نے فرمایا کہ شاید تجھے اللہ سے کوئی کام نہیں، شاید تیری اللہ سے کوئی ضرورت نہیں جڑی، تجھے اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اپنا بوجھ ہلکا کرنے آیا۔ جس بندے سے جس کا کام ہوتا ہے بندے کا، وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے اس بندے کا موڈ بنائے، جا تیری کا تو کڈو پیسے، وہ سلام دعا کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، کون سا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، کس طرح سے کیا فلان، کوئی 10-15 منٹ لگاتا ہے، پھر کہتا ہے یار تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے۔ پہلے رب کا موڈ تو بناؤ، طریقے سے اس کے قدموں میں سر تو رکھو، طریقے سے بات تو کرو اس سے، پھر کہتے ہو سنتا نہیں ہے، اور جو ابلیس کی سن لیتا ہے تمہاری کیوں نہیں سنتا؟ ایک بھی رد کیا اس نے ابلیس کی؟ کس وجہ سے؟ اس نے کہا تھا ربی، بس اتنی ساری بات، اور کوئی ساتھ سفارشی لے کر نہیں گیا تھا، وہ تو خود موسٹ وانٹڈ تھا۔ اس نے رب کہا، اس کی ربوبیت نے حق ادا کیا اس کا، وہ رب العالمین ہے، وہ شیطان کا بھی رب ہے۔ احسن عملا، اللہ پاک نے تمہیں شوہر بنایا، احسن عملا، بہترین شوہر بن کے دکھاؤ۔ بیوی بنایا ہے، بہترین بیوی ثابت ہو کر دکھاؤ۔ بیٹا بنایا ہے، بہترین بیٹا ثابت ہو کر دکھاؤ۔ باپ بنایا ہے، بہترین باپ ہو کر ثابت دکھاؤ۔ بہترین پڑوسی ہو کر دکھاؤ، کسی کے ساتھ معاملہ ہے، تجارت ہے، بہترین پارٹنر بن کے دکھاؤ۔ ایوکم احسن عملا، جس عمل میں بھی تم پڑھو اس کو آئیڈیل بنا دو، لوگ تمہاری مثال دیں۔ اللہ نے صحابہ کی مثالیں دی ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقہ بھی ہوتا ہے، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا نا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو پلیٹ دوسرے کو سرکا دے۔ بندے آئے، اسرت کا زمانہ تھا، جو بھی مسلمان ہوتا تھا ستایا جاتا تھا، ہجرت کر کے مدینے آ جاتا تھا۔ مدینے کی ریاست خود بھی آگے ہینڈ ٹو ماؤتھ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو آج رب کے مہمان کو اپنے گھر میں جگہ دے اور اس کا حق ادا کرے۔ ایک صاحب کھڑے ہونے کا، جی میں لے جاتا، لے جائیے۔ گھر گئے، بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ بس اپنا ہی کھانا ہے اور تو ہے نہیں کچھ۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو، اور اب یہ آداب میں سے ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کے کھاتا ہے۔ تو کھانا دونوں کا رکھا گیا، کھانا ایک ہی آدمی کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے بیوی کو بتا دیا تو اس نے بتی ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا، دیا ہی ہوتا تھا، کون سا اس میں مٹی کا تیل پڑتا تھا، بجھ گیا، ماچس تھی نہیں کہ اسی وقت جلا لیتے۔ اب یہ کھانا کھا رہے ہیں، منہ ہلا رہے ہیں، لقمہ چبانے کی آوازیں منہ سے نکال رہے ہیں، لیکن خود نہیں کھا رہے، مہمان کو کھانے دے رہے ہیں۔ یہ گئے بھی نہیں صبح کی نماز میں اور وہی نازل ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ وہ جو مہمان کو لے گیا تھا اس نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے پوچھا فجر کی نماز کے بعد سائڈ پہ بلا کے، کیا آپ نے مہمان کے ساتھ؟ تیرے بارے میں وہی نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یار اللہ فخر کرے، ایسا کام کرو، تم اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ جس بھی حال میں ڈالے تمہیں اس نے غریب پیدا کیا ہے، غربت کو آئیڈیل بنا دو، غربت کو آئیڈیل بنا دو۔ دیکھنا صحابہ پہ کیا دور گزرا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں سورہ نساء پڑھا رہے تھے اور آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. چوڑا تھا اس لیے 2 پتھر رکھ کے تو صافے کے ساتھ امامے کے ساتھ باندھے ہوئے تھے تاکہ انتڑیاں نہ گر جائیں, ان میں ہوا نہ پیدا ہو جائے. اس سے بھوک نہیں مرتی. یہ ایک میڈیکل جو ہے وہ اس کی فرسٹ ایڈ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ میرے گردن پہ پاؤں رکھ کے دبایا کرتے تھے کہ شاید اسے مرگی پڑ گئی, حالانکہ اللہ کی قسم مجھے سوائے بھوک کے کوئی بیماری نہیں تھی. ان لوگوں نے بھوک کو آئیڈیل بنا دیا کہ اس کے ساتھ بھی اس طرح جیا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر فخر کرے. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جن کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ حضرت اسماء کے بیٹے تھے, اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور زبیر جو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے حضور کی پھوپھی کے, حواری النبی ان کو کہا جاتے, نبی کے حواری تھے, ان کے یہ بیٹے تھے. تو ولید بن عبد الملک نے ان کو بلایا, بات جو خلیفہ تھا, تشریف لے گئے وہاں. رستے میں جاتے ہوئے انہیں پھوڑا نکلا ٹانگ پہ اور وہ خراب ہو گیا. وہاں خلیفہ کے حکیموں نے دیکھا اور ان کا کہ پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ ان کی اپنی جان کو خطرہ ہے, اس کا علاج کوئی نہیں. ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت یہ سرجری کے یہ آلات نہیں تھے اور نہ بے ہوشی کا کوئی سامان تھا. یہ بھی انگریزوں نے ایجاد کی ہے. جن سے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں انہی کے اوزاروں کے ساتھ ہمارے بچوں کے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے بچے جو زخمی ہوتے ہیں جنگوں میں, بڑی عجیب صورتحال ہے. انہی کافروں کے ایجاد کرتا مائک پہ ہماری تراویح سنائی جا رہی ہوتی ہے, حج کا خطبہ سنایا جا رہا ہوتا ہے. یار تم بھی کوئی کام کر کے دکھاؤ, ہم بھی فخر کریں کہ دیکھو یہ چیز انہوں نے ہم سے لی. ایک یا وہ برطانیہ کا قانون جو الاؤنس دیتے ہیں, وہ عمر لا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قانون تھا کہ اسلامی ریاست کے ہر بچے کو الاؤنس دیا جاتا تھا, خیال رکھا جائے, فقیر ہے بیت المال سے اس کی سپورٹ کی جاتی. کہا گیا کہ ان کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں بے ہوش ہو جائیں, کاٹ دیا جائے. کہ میں اس حرام چیز کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں, تم اپنا کام کرو, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. حکیموں نے وہ آری, لوہے کی آری کے ساتھ اس کو کاٹنا شروع کیا اور یہ ذکر کر رہے ہیں. ولید جو خلیفہ ہے, ولید بن عبد الملک, وہ ان کا دوست تھا بچپن کا. ان چاروں نے حرم میں بیٹھ کے جو ہے وہ مصعب ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروہ ابن زبیر اور ولید بن عبد الملک نے دعا مانگی تھی اور چاروں کی دعائیں قبول ہوئی. یہ بچپن کے دوست. وہ ان کے سرانے بیٹھا ہوا ہے اور یہ ذکر کر رہے ہیں اور تکلیف سے پسینہ ان کے بدن سے پھوٹ رہا ہے, جیسے پرنالے جاتے, اور وہ صاف کر رہا ہے پسینہ. پاؤں کٹ گیا. یعنی انہوں نے اپنے رد عمل سے اس کو بھی, ولید کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا, نارمل رہے, وہ پسینہ ابلتا رہا, ہائے نہیں کی, پاؤں کٹ گیا. اس کے بعد حکیموں نے وہ بلیڈنگ روکنے کے لیے کوئی طریقہ کوئی نہیں تھا, کھولتے پانی میں, یہ جو چور کا ہاتھ بھی کاٹتے تھے نا, تو اس کا پھر خون اس طرح روکتے تھے کہ کھولتے تیل میں وہ ڈبوتے تھے تو وہ ایک دم سوج جاتی تھی آگے سے فرائی ہو کے رگیں, تو بلیڈنگ رک جاتی تھی. جب ان کی ٹانگ تیل میں ڈالی گئی تو اذیت سے بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا, پاؤں ان کو دکھایا گیا, اپنا پاؤں اس کو الٹا پلٹا دیکھا اور کہا کہ تو بہترین ساتھی تھا, تو نے میرا ساتھ دیا, راتوں کے لیے رب کے سامنے کھڑا رہا. مجھے امید ہے
کہ انشاءاللہ تو جہنم میں نہیں جلے گا، بس یہ جو تکلیف ہو گئی ہے بس، تو میری وجہ سے جہنم میں نہیں جلایا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے 4 ہاتھ پاؤں دیے، بس ایک لیا 3 میرے لیے چھوڑ دی۔ یہ ہے نا رب کے بارے میں اس نے ظن، گمان۔ ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلا گلہ ہی خدا سے ہم کرتے ہیں، گویا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں وہ خدا کروا رہا ہے، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ اچھا جب یہ سلسلہ جاری تھا، ادھر ان کا علاج ہو رہا تھا، ان کا بیٹا دیوار کے اوپر سے، استبل کی دیوار سے دیکھ رہا تھا گھوڑوں کو، وہ بیچارہ سلپ ہو کے نیچے گرا اور گھوڑوں نے اپنے ٹاپوں کے تلے اس کو رون دیا، مر گیا۔ یہ ہے امتحان در امتحان، ہم پیدا امتحان کے لیے کیے گئے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی کہ ہم اس دنیا میں، دیکھیں ٹیم کے طور پہ اللہ نے اتارا نا، اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان، 2 ٹیمیں ہیں دنیا میں۔ کھلاڑی جائے اور جا کے کریز پہ ابھی سیدھا بھی نہ ہو اور شہید اجمل کی طرح بلہ اٹھا کے واپس آ رہا ہو، پہلی بال پہ آؤٹ ہو کے، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا سی ترغیب ملی اور تم نے وکٹ شیطان کے ہاتھ میں دے دی، اور یار کوئی لڑو تو صحیح، کوئی ہفتہ لڑو، مہینہ لڑو، پھر ہو جائے تو اللہ پاک کہتا کوئی نہیں، لڑا بڑا ہے، ویسے بڑا اپنے آپ سے لڑا ہے، اپنے نفس سے لڑا ہے۔ یہ شیطان 2 مہینے سے اس کے اندر اس کو ورگرا رہا تھا لیکن قابو نہیں آ رہا تھا، کوئی گل نہیں۔ وہ میرے بیٹے کے پاس اب کرکٹ کی بات آ گئی تو ایک مریض آیا، دماغی فلیٹ موڈ میں تھا، ڈپریشن کا دورہ تھا اسے پڑا ہوا، اور تھا بھی ہمارے کشمیری ہماری زبان بولتا تھا۔ یہ اتفاق دیکھیں ہم، ڈاکٹر نے کہا کہ جو ان کا تھا چیف تھا، جو ان کا سپریڈنٹ، اس نے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ اتنا ٹائم گزار لو تو تمہیں اتنے نمبر ایکسٹرا دیں گے۔ انہیں دے دو، آؤ جی حافظ جی تو سمی پڑھانے ہونے سے ہو نا، وہ کچی مسیتی تھی یاد ہے، اس نے ان کو شکل سے وہ لگ رہا تھا وہ مولوی حافظ، انہیں اچھا وہ ساری باتیں کر رہا، اور اس کا حالت یہ تھی کہ ایک بات شروع کرتا تھا، 2 باتوں کے بعد موضوع تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کو فلیٹ موڈ کہتے ہیں کہ جو منہ میں آیا کہتے چلے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی اب اس ٹائم تو گزارنا تھا، اس نے کرکٹ کی بات شروع کر دی۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ مصباح نے نا بڑا تنگ کیا ہوا، کچھ بھی رن نہیں بناتا، ٹیم میں بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں اس کا دماغ پھرا ہوا ہے، زبردست اٹیک ہے اس پہ، اس حال میں بھی کہتا ہے حافظ جی کم از کم وکٹ تو روکی کے رکھنا نا، یعنی اس وقت بھی اس کے ذہن میں اس کا۔ تو اللہ پاک یہ کہتا ہو 2 مہینے 4 مہینے وکٹ تو روک کے رکھی ہے نا اس نے، لڑتا تو رہا ہے، یہ تو نہیں کہ ادھر خیال آیا اور ادھر اس پر عمل کر لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امیر جو ہے اس کو سخت خطرہ ہوتا ہے، ادھر شیطان نے خیال ڈالا جیب میں پیسے ہوتے ہیں جٹ عمل کر لیتا ہے، غریب کم از کم جو ادھار لینے جاتا ہے اتنی دیر میں ایمان اس کا دوبارہ سگنل بحال ہو جاتے ہیں اس کے۔ حضور نے فرمایا مومن کسی کے قتل کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس کا ایمان اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے، سگنل بحال ہو جاتے ہیں، نہیں یار۔ مومن کا غصہ دیر سے آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، منافق کا جلدی آتا ہے دیر سے جاتا ہے۔ بیٹا لایا گیا، لا کے لاش ان کے ساتھ رکھی گئی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جو لگا ہوا تھا استبل کا گند بڑا صاف کیا، کہنے لگے اللہ تو اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا، تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے 7 بیٹے دیے، 1 لیا 6 میرے لیے چھوڑ دی۔ یہ ہے اصل میں ایمان۔ تم سمجھو کہ تم آئے اس لیے تھے، تمہیں دیا اس لیے گیا تھا کہ لیا جائے اور تمہارا ایمان چیک کیا جائے،
اور مومن کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کوئی چیز ناگہانی نہیں ہونی چاہیے. ہر مومن کو نا، میرا بچہ جوان ہو گیا، پڑھ گیا، جاب کی تلاش ہے، شاید کل ڈیتھ ہو جائے، شاید شادی والے دن ڈیتھ ہو جائے، شاید جہاز پھٹ جائے، ہم سارے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم بھی عارضی ہیں، اولاد بھی عارضی ہے. آنے میں ترتیب ہے، باپ پہلے آتا ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا بیٹھا رہتا، پوتے صاف ہو جاتے، بیٹے مر جاتے ہیں. مومن کے لیے کوئی چیز ناگہانی نہیں ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ میں دنیا میں امتحان دینے آیا ہوں. وہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے وہ امتحان نہ لینا. حضور کی دعا نا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ جہاں مرضی اور مصیبت آ جائے میرے دین پہ کوئی مصیبت نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی کمال کی ہیں، عقیدہ بنانے والی دعائیں. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہی ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دینا، سب سے بڑی فکر نہ بنا دینا، کسی کے پیچھے مر جائیں. یہ ہے اکبر ہمنا. ولا مبلغ علمنا، اور نہ اسے ہمارے علم کا ٹارگٹ بنانا کہ ہم نے یہ کر کے دنیا کمانی ہے. علم دنیا کے لیے کمانا، پھر چاہے بندہ حافظ اور قاری ہو یا موٹر مکینک ہو، دونوں ایک ہی برابر. وہ بھی دنیا کما رہا ہے، یہ بھی دنیا کما رہا ہے. پھر آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. تو یہ ہے حسن ظن کہ شیطان تمہیں رب کے بارے میں بدگمان نہ کر سکے. یہ تمہارا امتحان ہے. مصیبتیں قسم قسم کی آئیں گی، اور شیطان صرف ایک خیال پیدا کرے گا، دیکھو تم نمازیں پڑھ پڑھ کے مر گئے ہو اور رب تمہارے ساتھ کیا کر رہے، بڑے توحیدیے بنے پھرتے ہو تم. اور لوگ بھی گلا کرتے جی نمازیں بھی پڑھی دیا نے، ذکر اذکار بھی کری دا، کوشش کری دا آرام کو بھی بچیا جائے، پھر بھی مصیبت پیچھا نہیں چھوڑ دی. دس اس سے اس کی بجائے جو گناہگار ہے نا وہ پھر فائدے میں رہتا ہے، وہ ایمان بچا لیتا ہے، وہ اس مصیبت کو اپنے گناہ کی طرف ریفر کرتا ہے. یار میں نے بڑے گناہ کیے، اللہ نے گرفت کر لی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے. یہ جو نمازی صاحب ہیں یہ تو سیدھے چڑھائی کر دیتے اللہ پر. شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے نا، ہیڈنگ دی ہے، کچھ لوگ نیکی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ گناہ کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں. نیکی کرنا آسان ہے، ہضم کرنا مشکل ہے. 4 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تک جاب کوئی انٹرویو کی کال ہی نہیں آئی. دنیا اس لیے میرے یہاں اعتکاف رمضان میں نوجوان بیٹھنا شروع ہو گئے. 4-5 میں کہا یار یہ 2 بندے ہو جاؤ، زیادہ نہیں، اس لیے کہ یہ تو میلہ بن جائے گا. میں نے کسی سے پوچھا یار یہ کیا ہے، یہ ایک دم ہی جوانوں کو جوش چڑھ گئے نیکی کا. اعتکاف بڑی مشقت کی عبادت ہے. 10 دن پتہ لگتا ہے 10 سال ہو گئے ہیں. بندے دعا کرتے ہیں 29 کا چاند ہو، عصر کے بعد بستر باندھ دیتے ہیں. 10 دن. تو ایک بچے نے نیوز بریک کی عارف نظامی کی طرح، کہنے لگا قاری صاحب یہ بچے اعتکاف کی نیت اس لیے کرتے ہیں کہ لندن کا ویزا لگ جائے، اور 3-4 بچوں کے لگ گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ، تو اس لیے وہ یہاں اعتکاف آ کے کرتے ہیں. یہ لائسنس کی ٹرائی دینے جانا ہے، بندہ 2:30 بجے آ کے مسجد کھلوا لیتا ہے، رو کے مانگ لائسنس مل جائے تو پھر میں کہہ دیتا ہوں مل گیا لائسنس، ماشاءاللہ جی مل گیا، بس میں پتہ ہی چل گیا تھا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا،
دنیا ہمارا سب سے بڑی فکر نہ بن جائے کہ ہم اسی کی خاطر مر جائیں. رب جو دے دے اس میں برکت دے، اس کو اپنے خلاف استعمال نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کا یہ دوہرا جرم ہوتا ہے. سرکاری رائفل کے ساتھ سرکاری بندے کو مار دینا. رائفل کس لیے دی گئی تھی؟ حفاظت کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ کوئی حلف تھوڑا لیتے ہیں ان سے، کوئی پولیس والوں سے کوئی حلف تھوڑا لیتے ہیں جس طرح صدر وزیر اعظم سے لیتے ہیں. اور بھائی حلف ان سے کنٹریکٹ پر لکھا ہوتا ہے، جو ان کے جاب کا کنٹریکٹ ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حلف. پاسپورٹ تم بناتے ہو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں قادیانی نہیں ہوں، ڈکلیریشن اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تم سائن کرتے ہو، اسی کا نام حلف ہے. کوئی پڑھانے کا نام حلف نہیں ہے. ٹیننسی فارم جب آپ فل کرتے ہو اس پہ حلف لکھا ہوا ہے. آپ عہد کرتے ہیں کہ آپ کسی اور کو نہیں رکھیں گے، تو طے ہوتا ہے. مزدور کے ساتھ آپ حلف کرتے ہیں، لیتے ہیں کہ جناب اس کو میں اتنی تنخواہ دوں گا، یہ اتنے گھنٹے کام کرے گا، بعد میں آپ تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں. آپ کے پہلے ذہن میں ہوتا ہے آپ کہ کنٹریکٹ اس کا 1500 کا کرنا، دینا اس کو 1000 ہے، چونکہ قانون ہے اس کو پورا کرنا. پھر برکت کہاں سے آئے گی بھائی صاحب؟ وہ آپریٹر کے پاس پھر کچھ بچ جاتا ہے، وہ اپنی مشین لے لیتا. مشینوں والے بےچارے کنگال ہوئے ہوتے، قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے. ہم ہر لمحہ، آپ جب بیوی کے ساتھ نکاح کرتے کیا ہوتا ہے؟ وہ حلف ہے. وہ 3 بار آپ سے پوچھتا ہے اللہ کی شریعت کے مطابق تو نے اس کے ساتھ رہنا ہے، نال حکم شریعت دے. اور آپ ایک بھی حکم شریعت کا پورا نہ کریں تو پھر بیوی بنا لینے کے بعد پھر غلام بنا لیتے. اور وہ بھی یہ عہد کرتی کہ شریعت کے مطابق وہ کام کرے گی. یہ قدم قدم پر، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود، عقد، آپ نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ عقد. اپنے عقود کی پابندی کرو، اپنے معاہدوں کی پابندی کرو. تو رب کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ مصیبت زیادہ آئی ہے، جس بندے کو آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں اس کی ہنسی کے پیچھے بھی رونا ہوتا. وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن رو رہا ہوتا ہے. یوں تو اشکوں سے بھی ہوتا ہے غم کا اظہار، ہے وہ تبسم، وہ مسکراہٹ جو سراپا رونا ہے. پوچھے لوگوں سے کیا کیا ان پہ گزرتی ہے. ہر بندے کی اپنی سٹوری. ہر بندہ امتحان میں ہے، مت سمجھے کہ کوئی امتحان میں نہیں. ہر بندہ امتحان میں. اس نے جس کو زندگی دی ہے امتحان کے طور پر ہی دی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. لہذا ہر جس طرح چوکا یا چھکا لگانے کے بعد بیٹسمین ایزی نہیں ہو جاتا، وہ اگلی بال پہ نظر رکھتا، ہو سکتا ہے آؤٹ ہو جاؤں. ایک امتحان پاس کر لینے کے بعد چاہے کتنا بڑا ہو، چھکا لگ جائے آپ کا، ایزی مت ہو جائیں، پھر آ رہا ہے امتحان. شیطان پھر دوڑ پڑا ہے، بڑا لمبا اس نے لیا ہے، زندگی بڑی لمبی مانگی تھی نا اس نے. وہ دوڑ پڑا ہے اور فاسٹ بالر ہے، تیار ہو جاؤ. وہ نہیں تھکتا. جب اللہ پاک نے اسے صلاحیتیں دی، اس نے کہا مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، سب دیا. کا امتحان لینا نا بندے کا، میں نے ثابت کرنا ہے، مجھے یہ حق دیا جائے کہ میں ثابت کروں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے. آپ کو مجھے اپنا خلیفہ چننا چاہیے تھا، میں اتنی صلاحیتوں والا ہوں، میں نے اتنی عبادت کی ہے، میرا اتنا ایکسپیرینس ہے. I deserve to be your successor or your viceroy، خلیفہ. آپ کے بعد اختیارات جو بھی جس جگہ بھی آپ نے مجھے دیں، میں دیکھیں کیسے چلا کے دکھاتا ہوں. اور یہ جہاد کرتا رہا فرشتوں کے ساتھ مل کر. اس کی کمانڈ میں فرشتے بھیجے جاتے تھے باغی جنات سے جہاد کرنے کے لیے. بہت سو کو مار دیتے تھے، بہت سارے جا کے چھپ جاتے دریاؤں میں. ٹائم دیا جائے گا، ملے گا ٹائم. ٹائم نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو اپنی مخلوق پر اعتماد نہیں.
جاتی ہیں نا خواتین کپڑا دیکھنے، تو ہم مرد لوگ تو اتنی چیک شک نہیں کرتے، ہم تو فوراً لے کے آ جاتے ہیں جتنے کا وہ بتاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ رنگ تو نہیں اس کا گرتا، نہیں تو پانی دو. وہ گڑا رکھا تھا ہمارے یہاں، وہ پیالے میں پانی ڈال کے اس کو بھگو کے تھوڑا سا ملتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. بھائی ٹیسٹ کر لیں. جس دکاندار کو پتا ہو نا کہ اس کا رنگ گرتا ہے اور اس کو پتا چل جائے گا، وہ کہتے پانی کوئی نہیں، وہ تھوک لگا لیتی ہیں. اب اللہ پاک نہیں کہہ سکتا تھا کہ پانی کوئی نہیں، اللہ نے کہا دوں گا مہلت، دوں گا مہلت. الی یوم یبعثون، اس نے مانگا تھا، کہا نہیں الی یوم الوقت المعلوم. کہا پھر کچھ دیجئے، میں خالی ہاتھ کیسے اس کا ٹیسٹ لوں گا؟ کہا اس کے بچے کے ساتھ تیرا بچہ پیدا ہو، جس کو ہمزاد ہم کہتے ہیں نا، وہ اصلاً اسی کے اندر وہ ڈیوائس لگی ہوئی ہے جس کو ابلیس اپروچ کرتا ہے، سگنل دیتا ہے. وہ شکل و صورت میں بھی میرے جیسا ہوتا ہے، ٹوین ہوتا ہے وہ ہمارا، اس کو ہمزاد کہتے ہیں. ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ تیرا بیٹا بھی پیدا ہوگا. حضور نے فرمایا نا ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے. تو پوچھنے والی نے پوچھ لیا آپ کا بھی؟ ہاں میں بھی پیدا ہوا ہوں نا، لیکن میرا مسلمان ہو گیا، اللہ پاک نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا. میرا مسلمان ہو گیا، نہیں مجھے کہتا سوائے حق کے، وہ بھی مجھے خیر کی تلقین کرتا ہے، برا کبھی بھی اس نے مشورہ نہیں دیا. مسلمان ہو گیا. کہا اور کچھ، کہا تو اس کے اندر دسترس کر سکتا ہے، اس کے اندر خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، اس لیے وہ نماز میں بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ نماز میں ہم اسے بندھے ہوئے مل جاتے ہیں کہ اور کوئی کام نہیں، مولوی صاحب نے تلاوت لمبی شروع کر لی ہے، میں اتنی دیر 2 مشینوں کا حساب کر لوں، 2 دکانوں کا حساب کر لوں. سب کچھ جب وہ دیا جا رہا تھا اس کو، تو آدم علیہ السلام کے تو رنگ پیلا پڑ رہا تھا نا، اتنے میزائل اس کے پاس. کہا مولا تو نے اسے سب کچھ دے دیا ہے، میری اولاد کیا کرے گی؟ فرمایا آدم میں نے تمہیں توبہ نہیں دے دی؟ یہ سارا کچھ کر کرا کے اتنی صلاحیتوں کے ساتھ سالوں گناہ کراتا رہے، پہاڑوں کے برابر، تیری ایک توبہ اسے مٹی بنا دی. تجھے تو ہم نے وہ فارمولہ دے دیا ہے، وہ سرپرائز ویپن دے دیا ہے کہ اس کی محنت یہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اگر تو اپنی توبہ میں مخلص ہوا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے. اسی لیے حضور جب میدان عرفات سے نکلے تو آپ نے فرمایا میں نے جتنا ذلیل آج ابلیس کو دیکھا میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین کو دیکھ لیتے. ابلیس حضور کی نظروں سے یا جن حضور کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران اچانک آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پکڑ لیا، ایسے کر کے پکڑے رہے اسے. نماز کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور آج آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جن جو ہے وہ میری نماز میں میرے سے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے اسے پکڑ لیا. میرا دل کیا کہ میں اسے مسجد کے باہر باندھوں کھونٹے کے ساتھ اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، اسے پتہ چلے کہ کیسے کرتے ہیں گستاخی. لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، تو میں نے ان کی خاطر اس کو چھوڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا میں نے جتنا آج ابلیس کو ذلیل دیکھا، بھائی سارے گناہ معاف ہو گئے بندوں کے، اس کی ساری محنت ڈوب گئی، ڈیفالٹ ہو گیا وہ. تو توبہ یہ ہے مومن کا سب سے بڑا ہتھیار. گناہ سے نہیں تھکتے تو توبہ سے کبھی بھی نہیں تھکنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں شرم آتی ہے، اتنی دفعہ ٹوٹی ہے، تو میں کہتا ہوں گناہ سے نہیں شرم آئے، توبہ سے شرم آتی. وآخر دعوانا الحمدللہ.